الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میاں بیوی، شوہر اور عورت اور زوجین کے درمیان خاص تعلقات کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زوجین کے آپسی تعلقات، زوجین کا آپس میں ملن، یہ صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ملن نسل انسانی کی بڑھوتری کا ایک ذریعہ ہے۔ زوجین کے تعلقات صرف خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بقائے انسانی نسل کے باقی رہنے کا ایک ذریعہ ہے، انسانی نسل کے بڑھنے کا ایک ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسری بات جو آیت میں بیان فرمائی، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، تو اس بیج ڈالنے کا مقصد وہ پیداوار کا حصول ہوتا ہے۔ کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو بیج ڈالا ہے تو مقصد یہ ہے کہ پیداوار آئے اور پیداوار کا حصول ہو۔ تو اللہ نے یہاں بھی زوجین کے آپسی تعلقات کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح کاشتکار کو زمین میں بیج ڈالنے سے مقصود کھیتی ہوا کرتی ہے، اسی طرح میاں بیوی کا یہ ملن محض جنسی لذت کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ مقصود پیداوار ہونا چاہیے، نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں اس ملن کو، اس ملاپ کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے۔ پھر ایک اور لطیف اشارہ یہ ہے کہ پیداوار جہاں سے ہو اسی مقام کو استعمال کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ بیج کو ضائع کرنا یا لواطت جو غیر اقوام میں یا قوم لوط کی جو خباثتیں اللہ نے
قرآن میں بیان فرمائی ہیں ان کو حرام اللہ نے کر دیا، اور فرمایا کہ اسی مقام میں بیج کو ڈالا جائے گا جہاں سے پیداوار، آمدنی یا نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے لیے کچھ آگے کا ذریعہ کرو، یعنی گویا کہ اللہ نے لذت حاصل کرنے میں اگر نیت اچھی رکھی جائے، غرض و غایت اچھی رکھی جائے، تو اللہ نے اس لذت حاصل کرنے کو عبادت بنا دیا۔ اسی لیے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کچھ آگے یعنی نیک اولاد کی نیت کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ اولاد ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، آخرت میں عزت کا مقام اس کی وجہ سے حاصل ہو جائے، تو یہ لذت حاصل کرنا بھی ایک کار خیر بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے یعنی اس عمل کے ذریعے اپنے لیے آئندہ مستقبل میں کچھ اچھے عمل آگے بھیجو۔ وہ کب ہوگا؟ جب جائز جگہ، جائز مقام پر، جائز نیت سے اللہ کے نام کے ساتھ بیج کو اس کے مقام پر ڈالا جائے گا تو ہی ہوگا۔ یہاں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جانتے ہو کہ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا غیر جنسی عمل یا فطرت کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرنا جس کو اللہ نے شریعت میں ناجائز اور حرام قرار دے دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ یاد رکھو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اللہ سے جا کر ملنے والے ہو، لہذا مباشرت کے جو جائز طریقے ہیں اسی کو استعمال کرو، اور مقصد اللہ کی رضا رہنی چاہیے۔ اور اللہ نے جو بنیاد بیان فرمائی ہے کہ مقصد کھیتی سے کسان کی صرف کھیتی کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ آج بیج کے ڈالنے سے مستقبل میں جو آمدنی یا کھیتی ہونے والی ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں آیت میں بہت لطیف اشارے فرمائے ہیں، اور میاں بیوی کے ملن کا جو ذریعہ ہے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ مؤمنین کو بشارت دے دیجئے۔ یعنی یہ جو آیت میں جائز راستہ، جائز جگہ ارشاد فرمائی ہے، یہ صاحب ایمان ہی لوگ اس آیت کو یا اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے، تو ایسے ڈرنے والوں کو جو تنہائی میں بھی، اندھیروں میں بھی ڈرنے والے ہوں اور اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے والے ہوں، وہ صاحب ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ صاحب ایمان کے لیے اللہ نے بشارت سنائے جانے کا حکم اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیں۔ آیت میں صراحت ہے کہ اللہ نے صرف جائز مقام پر مباشرت کا حکم فرمایا ہے، اور لواطت سے کلی اجتناب کا حکم بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، لیکن
مطلب یہ ہے کہ جو مقام بنایا گیا ہے اسی سے مباشرت کرو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو. یعنی اس مباشرت سے صرف اور صرف لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ نیت نیک ہو تو یہی چیز اللہ تمہارے لیے عبادت بنا دے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اللہ سے جا کر ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجیے. سبحان اللہ.